کوئی بھی فضیلت کا مقام ہے تو اس سے غیر حاضر نہیں ہے، ہر جگہ حاضر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کے بارے میں جنتی ہونے کا حکم نہیں فرمایا۔ عشرہ مبشرہ پوری امت مسلمہ جانتی ہے کہ وہ 10 صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے جنتی ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ اور یہ جو آج نعرہ لگ رہا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ پتہ نہیں یہ کیسے جنت میں بھیج رہے ہیں، یہ رسول اللہ نے نہیں کہا۔ اس کا کوئی ثبوت ایسے موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ نے 10 صحابہ کو بشارت دی ہے جنت کی۔ اور یہ آج جو ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور یہ اپنے پاس سے کہنا یہ غلط ہوگا۔ ہاں، ہمارا گمان یا ہمارا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم ہر مومن کے لیے ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی تمام صحابہ کے لیے بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یوں کہنا کہ اس یقین کے ساتھ، یہ ٹھیک نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ صحابہ بھی جائیں گے جنت میں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، ہر مومن جنت میں جائے گا۔ لیکن یقین کے ساتھ وہی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بشارت فرمائی۔ اور اگر ان 10 کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تو باقیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیوں ارشاد نہیں فرمایا؟ کیا وہ نہیں فرما سکتے تھے؟ وہ باقیوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ وہ باقیوں کے بارے میں بھی کہہ سکتے تھے۔ اگر 10 کے بارے میں انہوں نے کہا ہے تو وہ باقیوں کے بارے میں بھی کہہ سکتے تھے، تمام صحابہ کے بارے میں کہہ سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے نہیں کہا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے نہیں کہا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ایسی بات کرنے والے؟ اگر نبی علیہ السلام کا حکم کو آپ ایک طرف رکھتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو پھر یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، جو 10 صحابہ ہیں جن کے بارے میں آپ نے خصوصیت کے ساتھ بشارت دی ہے، پھر اس بشارت کا کیا معنی رہ جاتا ہے؟ اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اگر سارے ہی جنتی ہیں تو پھر ان 10 کے بارے میں نبی علیہ السلام کو فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ان 10 کے بارے میں خاص طور پر رسول اللہ کو فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور حضرات گرامی، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی یہ بھی ایک امتیازی شان ہے کہ آپ کی شان میں 800 آیات مبارکہ نازل ہوئی، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن عساکر نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی شان میں 800 آیات نازل ہوئی۔ اور پھر سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نہ صرف 800 آیات نازل ہوئی، بلکہ آپ کے حق میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مجدہ جاں فضا بھی سنایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں
और अली उसका दरवाजा है। इतनी फजीलतें और किसकी हैं? इतनी शानों वाला और कौन है? जरा गौर करके देखो, अली जैसी शान किसी की है? और आज कुछ ऐसे बेशर्म बेहया लोग कि जिनको शर्म तक नहीं आती कि कोई अली की शान बयान करे तो फौरन ये शिया है, ये राफजी है। शर्म तक नहीं आती कि हम क्या कह रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। उस शख्स की शान बयान करना जो हकदार है इस बात का कि उसकी शान को बयान किया जाए, उसकी शान को बार बार दोहराया जाए, वो इस लायक है। अगर वो इस लायक नहीं तो और कौन है मई का लाल जो इस लायक है, जो उनके दर्जे के बराबर है। और जितनी फजीलतें हजरत अली को हासिल हैं इतनी फजीलतें किसी और को भी हैं। ये बात गौर कर लें, पढ़ लें, जान लें, समझ लें और फिर खुद ही नतीजा भी निकाल लें। अक्सर लोग जो बेचारे जानते नहीं या उनको ज्यादा पता नहीं होता तो उनको गुमराह करने के लिए कुछ लोग हमारे मार्केट में घूम रहे हैं, जिनका ये मिशन है कि लोगों के दिलों से अहले बैत की मोहब्बत को निकाल दिया जाए। तो मैं अपनी गुफ्तगू को एक शेर पे खत्म करूंगा। वो शेर सैयद शबीर शाह मरहूम हाफिजाबादी रहमतुल्लाह अलैह इस शेर को अक्सर पढ़ा करते थे। तो कभी कभी वो मुझे याद आता है तो मैं भी उसको तर्ज से पढ़ता हूं और आप लोग भी मेरे साथ मिल के पढ़ो। अज़मते आले नबी भूल न जाना लोगो, अज़मते आले नबी भूल न जाना लोगो, देखना गैर की बातों में ना आना लोगो, अज़मते आले नबी भूल न जाना लोगो। और देखना गैर की बातों में न आना लोगो, वो लोग जो आज दिलों से अज़मते आले नबी को कुरेद कर निकालना चाहते हैं, जो दिलों से खुरचना चाहते हैं और जो लोगों को ये सबक पढ़ा रहे हैं कि वो आले नबी का बुग़्ज़ उनके दिलों में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग गलती पर हैं। वो कल भी गलती पर थे, वो आज भी गलती पर हैं और ये लोग ऐसा करते आए हैं और ये करते रहेंगे। लेकिन अली का नाम न मिटा है न मिटेगा, ये ऐसे ही हमेशा चमकता धमकता रहेगा और जो अली के दुश्मन हैं वो जलते रहेंगे और इसी तरह उनके सीनों में आग लगी रहेगी, वो जलती रहेगी। क्यों कि ये आग बुझने वाली नहीं, ये मिटने वाली नहीं है। अगर अली की औलाद मौजूद है तो यजीद की भी मौजूद है, यजीद के भी बहुत सारी औलाद आज भी हैं। तो इसलिए ये अजल से सतेजा कार रहा है, चिराग मुस्तफी से शरार बुगला भी। तो ये जंग जो है ये चलती रहेगी, क़यामत तक जारी रहेगी और अहले बैत की शान बयान करने वाले भी इसी दुनिया में रहेंगे और उनकी मुखालफत करने वाले भी वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन ये बात समझने की है कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत वो
اگر آپ کی سچی ہے اور آپ سچی محبت رکھتے ہیں تو پھر یقیناً رسول اللہ کے اہل بیت سے بھی آپ کو محبت ہوگی، اور رسول اللہ سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے آپ کو محبت ہوگی، اور اس میں تمام چیزوں میں خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کو محبت ہوگی، کیونکہ اہل بیت خون رسول ہے۔ آپ کو اپنی اولاد پیاری ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو اپنی اولاد پیاری ہے تو رسول اللہ کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہے، پیار ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ ہم سے راضی ہوں، ان کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو، تو پھر آل نبی سے پیار کرنا سیکھو، ان سے محبت رکھو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی دے گا۔ چاہے اگر کوئی زمانے میں مقام مقبول در آل نبی ہے، یہی مقبول گھرانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔